الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، لاک ڈاؤن کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد الحمدللہ تعلیمی ادارے، اسکول، مدارس کھل رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اور وہ بچے جو تعلیم کو بھول کر، اسکول کو بھول کر سڑکوں کے حوالے ہو گئے ہیں، کھیل کود میں لگ گئے ہیں، ان کو بھی ان کے والدین کو سمجھا کر تعلیمی اداروں سے، اسکولوں سے، مدارس سے ان کو جوڑیں۔ یہ وقت کا بہت اہم تقاضا ہے۔ دنیا کے دانشور لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں، تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کہتے ہیں، لیکن مذہب اسلام تعلیم کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، میں اسے آج بیان کروں۔ دعا فرمائیے
اللہ رب العالمین اس عنوان کے حق کو مجھے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے ماہرین تو یہ کہتے ہیں تعلیم انسان کا حق ہے، لیکن مذہب اسلام یہ کہتا ہے تعلیم صرف انسان کا حق ہی نہیں بلکہ اس کا فرض ہے۔ فرض اور حق میں فرق بتاتا ہوں، سنیے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کو حاصل کر لینا چاہیے، انسان کو وہ چیز ملنا چاہیے، وہ اس کی حاصل کرنے میں اسے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اپنے حق کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے حاصل کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آدمی اپنی مرضی سے اسے حاصل نہ کریں، اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دیں تو زبردستی اسے دیا نہیں جا سکتا۔ یہ حق کا مطلب ہے۔ فرض کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسے حاصل کریں، خوشی سے حاصل کریں۔ اگر حاصل نہیں کرتا ہے تو اسے پکڑ ہوگی، وہ اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑے گا تو باز پرس ہوگی، وہ اپنی مرضی سے چھوڑے گا تو اسے سزا بھی ملے گی۔ اپنی مرضی سے چھوڑے گا تو اسے سزا بھی ملے گی، زبردستی اسے حاصل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ ہے فرض کا۔ اور مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا انسان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حاصل نہ کریں تو زبردستی اسے حاصل کرنے پر مجبور کریں، اگر وہ چھوڑ دیں، اس کے والدین کے سرپرست اس کی طرف توجہ نہ دیں تو فرض چھوڑنے کا گناہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اتنی اہمیت ہے مذہب اسلام میں تعلیم کی اور علم حاصل کرنے کی۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، آپ اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنی ریاست میں یا جس ملک میں آپ بستے ہیں اس ملک میں سروے کر کے دیکھو، اندازہ لگا کر دیکھو، شمار کر کے دیکھو، معلوم ہوگا تعلیم کے سلسلے میں سب سے زیادہ پیچھے کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے، مسلمانوں کے بچے ہیں۔ جبکہ یہاں حال یہ ہے کہ علم حاصل نہ کرنے پر فرض چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اتنا پیچھے ہیں۔ دوسری قوموں کا حال دیکھو، معمولی کام میں بھی ہوں گے، ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے یا معمولی دکانوں میں خرید و فروخت کا کام کر رہے ہوں گے، ان کو کچھ پڑھنے کے لیے بولو، تھوڑا بہت پڑھ لے گا، جتنا انسان کی ضرورت ہے وہ لکھ لے گا، سائن کر لے گا۔ ہمارے حال کیا ہے؟ ہمارے آٹو ڈرائیوروں کو پڑھنے نہیں آتا، لکھنے نہیں آتا۔ ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو سائن کرنے نہیں آتا۔ جبکہ تعلیم کے سلسلے میں مذہب اسلام نے اول دن سے، شروع دن سے اسلام کی ابتدا ہی تعلیم پڑھنے پڑھانے سے ہوئی ہے۔ سنو اچھی طرح سے، مذہب کی بنیاد، مذہب اسلام کی بنیاد ایمان اور عمل پر ہے۔ جی، مذہب اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ ایمان اور عمل پر ہے، اور ایمان اور عمل کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ مذہب اسلام کی بنیاد، مذہب کی بنیاد ایمان پر اور عمل پر رکھی گئی ہے۔
اور ایمان اور عمل کی بنیاد علم پر رکھی گئی ہے. جب تک اسے علم نہیں ہوتا اس کے عقائد درست نہیں ہوتے، علم نہیں ہوتا تو اس کی عبادتیں درست نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا تو اس کے معاملات درست نہیں ہوتے، علم نہیں ہوتا تو معاشرت درست نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا تو اخلاق درست نہیں ہوتے. آپ کو میں کتنے مثالیں پیش کروں جن کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کلمے تو پڑھتے ہیں لیکن مشرکوں جیسا عمل کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا میں مشغول ہیں، غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کے مزاروں کا طواف کرتے ہیں. ان کو بتاؤ یہ کرنا حرام ہے تو ان کو معلوم نہیں ہے، عقائد ان کے درست نہیں، عبادتیں درست نہیں ہیں. ایک واقعہ بیان کروں میں آپ کو. ایک آدمی بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا مجاہدہ کرنے والا، بڑا ڈر کر چلنے والا. اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی ایک آنکھ کو بند کیا ہوا ہے، چمڑا ڈال کر سی دیا ہے، ایک ناک کی نالی کو بند کر دیا ہے، ایک کان کے سوراخ کو بند کر دیا ہے، اور ایک پیر سے کام نہیں لیتا، ایک ہاتھ سے کام نہیں لیتا، اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت مجاہدہ کر رہا ہوں. ایک جاننے والے کی ملاقات ان سے ہوئی، ان کا حال دیکھا، پوچھا بھائی یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے سن رکھا ہے مرنے کے بعد دونوں آنکھوں کا جواب دینا پڑے گا، کس میں استعمال کیا، کیسے استعمال کیا، بدن کے ایک ایک اعضاء کا جواب دینا، ایک ایک عضو کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے میں نے جو دو چیزیں تھیں، جو ڈبل چیزیں تھیں، ان میں سے ایک کو بند کر دیا ہے تاکہ استعمال بھی نہیں جواب بھی نہیں. آنکھ بند کر لیا تاکہ ایک ہی کا جواب دوں، ایک نالی کو بند کر لیا تاکہ اسی کا جواب دوں، ایک کان کو بند کر لیا تاکہ ایک ہی کا جواب دوں، ایک ہاتھ کو بند کر لیا تاکہ استعمال نہیں تو جواب بھی نہیں. تو جاننے والے نے پوچھا یہ کب سے کر رہے ہیں؟ فرمایا لمبے عرصے سے یہ سلسلہ، یہ مجاہدہ چل رہا ہے. تو کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں. فرمایا تمہاری جتنے عرصے سے تم نے یہ حلیہ بنا کر رکھا ہے، یہ حال بنا رکھا ہے، اس وقت سے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ تو بتایا گیا اسے کہ یہ ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے، آنکھ کا ایک حصہ جو تم نے بند کیا ہے اس کے اوپر کے حصے کو دھونا فرض ہے، کان کے حصے کو دھونا فرض ہے. جب تمہارا غسل نہیں ہوا تو عبادتیں، نماز کہاں ہوئی؟ تب اسے سمجھ میں آیا علم کی کتنی اہمیت ہے. تو آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اللہ کی بندگی بھی سیدھا نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے مذہب اسلام کی ابتدا ہی شروع دن سے ہی پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا. سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، ذکر و فکر میں مشغول تھے. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. خالق کا رشتہ، مخلوق کا رشتہ خالق سے ٹوٹ کر، مخلوق کا رشتہ خالق سے ٹوٹ کر 600 برس ہو گئے تھے. اس درمیان میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جناب محمد رسول اللہ کے پاس تشریف لائے تو حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس میں غور کر کے دیکھو 3
3 مرتبہ علم کا ذکر ہوا ہے، تعلیم کا، علم الانسان ما لم یعلم، 3 مرتبہ تعلیم کا ذکر، 2 مرتبہ پڑھنے پڑھانے کا حکم اور 1 مرتبہ قلم سے لکھنے کا حکم۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں، ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں صاف صاف تعلیم کے طرف رجحان دلایا گیا، تعلیم کا حکم دیا گیا۔ 3 مرتبہ علم کا ذکر، 2 مرتبہ پڑھنے پڑھانے کا ذکر اور 1 مرتبہ لکھنے کا۔ اور سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی سنیے۔ مکۃ المکرمہ میں تھے، تو اس وقت جب وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے پڑھنے پڑھانے کی جب تعلیم دی گئی تو اس وقت حالت کیا تھی، وقت کا تقاضا کیا تھا؟ وقت کا تقاضے کے مطابق اس وقت توحید کی تعلیم دی جاتی۔ سب سے پہلے توحید کا حکم دیا جاتا، اعبد اللہ کہا جاتا، کیونکہ اس وقت حال یہ تھا مکے کا، لوگ 360 بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، چاند کی پوجا میں، سورج کی پوجا میں، جس کے اندر طاقت دیکھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے حال میں تھے۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی تھی کہ توحید کا حکم ہوتا، لیکن نہیں دیا گیا۔ یا ضرورت اس بات کی تھی رسالت، رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، پیغمبر کسے کہتے ہیں، یہ بتایا جاتا، کیونکہ مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑنے والے اور خالق سے احکام لا کر مخلوق تک پہنچانے والے رسول اور پیغمبر اور نبی ہوتے ہیں۔ اور انسان جب تک نبی کو نہیں سمجھے، رسول کو نہیں سمجھے، پیغمبر کو نہیں سمجھے تو اس کے لائے ہوئے احکام کو کیا سمجھے گا؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ سب سے پہلے کس کا حکم ہوتا؟ رسالت سے متعلق حکم نازل ہوتا، لیکن نازل نہیں ہوا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ والبعث بعد الموت، قیامت کے بارے میں، موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں حکم نازل ہوتا، کیونکہ جس آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنی زندگی کے ایک ایک اعمال کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، جسے یہ احساس ہو جائے، قیامت کے دن فیصلے کا جسے ایمان پختہ ہو جائے، جنت اور جہنم پر یقین آ جائے، تو پھر وہ کسی کے حق کو نہیں دبائے گا، کسی کے حق کو چھینے گا نہیں، جھوٹ نہیں بولے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ڈر ہے، آج میں بچ جاؤں گا ناپ تول میں کمی کر کے، آج میں بچ جاؤں گا چرا کر کے، میں آج بچ جاؤں گا کسی کا حق دبا کر کے، لیکن اللہ کے پاس تو جانا ہے نا، مجھے وہاں جا کر جواب تو دینا ہے۔ اس خوف سے وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو ضرورت کس بات کی تھی؟ والبعث بعد الموت، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں حکم نازل ہوتا، لیکن اس پر بھی نازل نہیں ہوا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ انسانوں کے حقوق کو بیان کیا جاتا، غلاموں اور نوکروں کے حقوق کو بیان کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت حال یہ تھا کہ جس انسان کے بازو میں طاقت، جس انسان کے عہدے میں طاقت، جس آدمی کے کرسی میں پاور تھا، وہ بادشاہ بنا ہوا تھا، وہ خود اپنے آپ کو انسان سمجھتا تھا، اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کو جانور سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے جیسے آج کل اسٹیڈیم میں ایک آدمی کے ہاتھ میں بلہ ہوتا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، وہ گیند پھینکتا ہے تو یہ گیند کو بلے سے جتنا زور سے مارتا ہے، وہ جتنا اوپر جاتا ہے، جتنا دور جاتا ہے، اتنی زور سے تھالیاں جیسے اب بجاتے ہیں۔ اس زمانے میں اسٹیڈیم ہوا کرتے تھے۔ کس قسم کے اسٹیڈیم؟ گیند اور بلے کے کھیل کے نہیں، بلکہ شیروں اور
انسانوں کے کھیل کے، شیر کو کھلے میدان میں چھوڑ دیا جاتا، غلاموں اور نوکروں کو ان کے سامنے چھوڑ دیا جاتا، وہ شیر ان کو بھگاتا تھا، اور جیسے جیسے غلام نوکر انسان ڈر کر بھاگتا، گھبراتا، اور جتنا زیادہ گھبراتا اتنا زیادہ تالیاں بجتی تھی اس زمانے میں، اور شیر اپنے پنجے سے جتنا زور سے مارتا اتنی زیادہ، یا انسان اس کا مقابلہ کرنے میں جتنی قوت دکھاتا اتنی زیادہ تالیاں بجتی تھی۔ کیا حال ہوتا ہوگا اس انسان کا جس کو شیر، بھوکے شیر کے سامنے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جیسا آج ہم لوگ نہیں سوچتے، اس بلے سے گیند کو اتنا زور سے مار رہے ہیں، گیند کتنی تکلیف ہوتی ہوگی گیند کو، جیسے آج ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں، ویسے ان لوگوں کی جہالت کا حال یہ تھا، ان کی ظلم و زیادتی کا حال یہ تھا کہ وہ غلام اور نوکر اور یہ کمتر انسانوں کو شیر کے بھگانے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ ایسی جہالت تھی، ایسی ظلم زیادتی تھی، ایسے انسانوں کا حقوق پامال ہو رہے تھے، تو ضرورت اس بات تھی کہ انسانوں کے حقوق کو بیان کیے جاتے۔ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، غلام کے، نوکروں کے حقوق کیا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا جا سکتا تھا، عورتوں کے حقوق سے متعلق احکام نازل ہو سکتے تھے، عورتوں کو بھی بڑے بے دردی سے استعمال کیا جاتا تھا۔ عورتوں کا حال ایک شہوت پوری کرنے والی جانور سمجھا جاتا تھا، جس کے ساتھ مل کر شہوت پوری کیا جا سکے، ضرورت پوری کیا جا سکے، بس اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ سب باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ اندازے سے نہیں بول رہے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہم نے پڑھ کر سمجھ کر آپ تک سنا رہے ہیں۔ ایسا حال تھا اس دور میں، تو ضرورت تھی توحید کے متعلق حکم نازل ہوتا، ضرورت تھی رسالت کے بارے میں حکم نازل ہوتا، ضرورت تھی والبعث بعد الموت کے بارے میں حکم نازل ہوتا، ضرورت تھی انسانوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں آیتیں نازل ہوتی، حکم نازل ہوتا اللہ کا، لیکن نہیں نازل ہوا تو کس کے بارے میں حکم نازل ہوا؟ سب سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا اور علم کا۔ اس کی وجہ علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں، توحید کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، رسالت کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، انسانوں کے حقوق کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، جو بیوی کے حق کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، شوہر کے حق کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، غلاموں اور نوکروں کے حق کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، والبعث بعد الموت کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے۔ جب تک علم نہیں ہوتا ان کو پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وجہ سے کائنات کے رب نے سب سے پہلے مخلوق کو پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دلائے۔ میں 2-3-4 مثالیں آپ کو پیش کروں۔ مکہ المکرمہ میں 13 سال تک زندگی گزاری۔ شروع کا حال تو معلوم ہے آپ کو، جب نئے جب مسلمان ہوئے تھے لوگ، نیا جب کلمہ پڑھے تھے، حال یہ تھا مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس کھلا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ نماز پڑھا جاتا تو ستایا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا۔ ایمان کو چھپا کر لوگ زندگی گزارتے تھے۔ ایسے دور میں بھی سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب، مسجد حرام کے قریب باب ارقم نام سے ایک گھر تھا زید بن ارقم کا، اس میں بیٹھ کر باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، بے سر و سامانی کے حالت میں پہنچے تھے۔ اکثروں کے پاس گھر نہیں تھے، اکثروں کے پاس کوئی کاروبار نہیں، اکثروں کے پاس تجارت نہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نوبت آئی تھی
کہ مکے سے مدینہ پہنچنے کے بعد مہاجر صحابہ کو انصار صحابہ سے موالات تعلق جوڑتے، کہتے یہ آج سے تمہارے بھائی کی طرح ہیں، ان کے ساتھ تم رہیں گے، ان کے انتظام تم سنبھالو گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، بے سر و سامانی کے حالت میں مکے سے مدینہ پہنچے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے بنگلہ بنانے کی فکر نہیں، اپنے لیے کھانے پینے کے انتظام کی فکر نہیں، سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد بنائے، اور مسجد بنانے کے بعد جس مسجد میں جہاں اذان ہوا کرتی تھی، جہاں نماز ہوا کرتی تھی، جہاں ذکر اللہ ہوا کرتا تھا، جہاں تسبیح پڑھا کرتے تھے، جہاں اللہ اللہ پکارے جاتے تھے، وہاں ایک حصہ صفہ نام کا چبوترا آج بھی موجود ہے۔ مدینہ جانے والے دیکھے ہوں گے، وہاں پر مسجد نبوی میں ایک صفہ بنایا باقاعدہ، ذرا اونچا کر کے وہاں پر بیٹھ کر پوری تعلیم کا نظم قائم کیا ہوا تھا۔ اور صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا کام ہی یہ تھا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس چبوترے میں پڑے رہتے تھے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا کام ہوا کرتا تھا۔ اور ایک مثال پیش کروں آپ کو، سب سے پہلی جنگ حق و باطل کی، کفر اور اسلام کی، جسے بدر کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح عطا کی، کامیابی عطا کی۔ اس زمانے کا اصول یہ تھا، فاتح قوم جو جیت جاتے تھے، مغلوب لوگوں، مفتوح ہارے ہوئے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، ان کے مال کو اپنا مال غنیمت کے طور پر حاصل کر کے اس میں شریک ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ اصول تھا اس وقت۔ عورتیں ہوتے تو ان کو باندی بنا لیتے، مرد اگر قید ہو کر آتے شکست خوردہ فوج کے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا۔ اب ان غلاموں کا، ان باندیوں کا حال یہ ہوتا تھا، یا تو وہ زندگی بھر غلام ہی رہیں، زندگی بھر باندی ہی رہیں، نہیں تو کسی طریقے سے موٹی رقم دراہم اور دینار پیسہ جمع کر کے ان کے آقا کو دے کر آزاد ہو جائیں۔ یہ اصول تھا اس زمانے میں، سب کا بھی یہی اصول تھا۔ تو فتح ہوئی بدر میں بہت سے مکے کے مشرک قید ہو کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو تقسیم کیا اور یہ حکم دیا، حالانکہ اس وقت ضرورت کس بات کی تھی؟ عام لوگوں کی طرح ان قیدیوں سے کہتے کہ تم پیسے دو، اتنے دینار دو، اتنے دراہیم دو، تاکہ وہ دنانیر اور دراہیم سے مسلمانوں میں تقسیم کر کے کسی کے کاروبار کو بنا دیں، کسی کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، کسی کے کھیتی باڑی کا انتظام کر دیں، کسی کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کر دیں۔ یہ ضرورت تھی نا اس وقت کی، کیونکہ صحابہ کے پاس اس وقت مال پیسہ نہیں تھا، کاروبار نہیں تھی، تجارتیں نہیں تھی، یہ فیصلہ کر سکتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور دنیا والوں کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اگر ان کے پاس پیسہ لے کر استعمال کر لو گے تو چند دن تک آرام سے رہ جاؤ گے، چند دن تک کھا لو گے پی لو گے، چند دن تک رہنے کا انتظام ہو جائے گا، پھر وہی حالت ہو جائے گی جو پہلے کی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ بدر کی لڑائی کی تاریخ جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے کہا، تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، ان کافروں اور مشرکوں سے کہا، تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی ہمارے مسلمان جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے 10 آدمیوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو، تمہارے آزادی کا یہی جرمانہ ہے، یہی فدیہ ہے۔ اور ہوا ایسا ہی، باقاعدہ ان مشرکوں میں سے جو پڑھے لکھے تھے وہ ایک ایک آدمی 10 صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ جب پڑھنا لکھانا سکھا دیا تو ان کے وعدے کے مطابق ان کو آزاد کر دیا گیا، پیسہ نہیں لیا گیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟
تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، پڑھنے پڑھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ جس مذہب میں اول دن سے پڑھنے پڑھانے کا حکم دیا گیا، اس مذہب کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم ہے، سب سے زیادہ ان پڑھ ان میں مل جائیں گے، سب سے زیادہ انگوٹا چھاپ اس میں مل جائیں گے، سب سے زیادہ ناواقفیت رکھنے والے اس قوم میں مل جائیں گے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ بزرگوں کی طرف سے میں آج 2 مشورے آپ کو دوں۔ اصل آج کے عنوان کا یہی 2 باتیں ہیں۔ یہاں تک جو میں بیان کیا ہوں آپ کے اندر کے جذبہ جو سو گیا ہے اسے ابھارنے کے لیے تھا۔ جب ابھر گیا ہے تو 2 باتیں کرنے ہوں گی، مجھے اور آپ کو کریں گے انشاءاللہ، ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے شہر کے بچے جو بگڑے ہوئے ہیں، جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تعلیم سے دور ہو گئے ہیں، دیکھو کتنے بچے ایسے ہیں جن کا حال یہ ان کے والدین چھوڑے پڑھائی کے لیے۔ یہ تو اب لاک ڈاؤن کی تو ایک عارضی بات ہے، اس سے پہلے کر دوں، کتنے بچے آج لاک ڈاؤن میں ان کے ماں باپ بے روزگار ہو جانے کی وجہ سے فروٹ بیچنے پر مجبور ہیں، فروٹ کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے رونا آتا ہے، آپ کو بھی رونا آنا چاہیے۔ پڑھنے والے، علم دین حاصل کرنے والے، دنیا حاصل کرنے والے، دنیا کا علم حاصل کرنے والے، دونوں کا حال ایسا ہی ہے۔ میں نے ایک طالب علم کو دیکھا، وہ فروٹ بیچ رہا ہے دکان میں کھڑے ہو کر۔ میں ان سے پوچھا، ان سے بتایا گیا وہ 4 تک کی تعلیم حاصل کیا ہے، اب پوچھنے پر یہ کہہ رہا ہے کہ گھر کے حالت خراب ہیں، اب میں پڑھنے میں لگ جاؤں تو گھر کے حالت کو کون سنبھالے گا؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھیتی باڑی کا کام نہیں ہوا، باپ بے روزگار ہو گئے، اس لیے فروٹ بیچ رہا ہوں۔ اور ایک طالب علم یہیں اسی گلی کے ہوٹلوں میں کام کر رہا ہے، حافظ قرآن ہے، ہوٹل میں کام کر رہا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیوں؟ گھر کے حالات خراب ہو گئے، ماں باپ بے روزگار ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے پڑھنے سے رک کر یہ کام کر رہا۔ یہ ہماری جانکاری جہاں ہماری نظر جاتی، آپ اپنی نظر سے دیکھیں گے آپ کی لین میں آپ کو معلوم ہوگا بہت سے بچے 7 کی کلاس پڑھ کر چھوڑ دیے، آگے پڑھ نہیں سکتے، بہت سے بچے SSLC پڑھ کر چھوڑ دیے، آگے کی تعلیم نہیں کر سکتے، بہت سے بچے ایسے مل جائیں گے جو فرسٹ PUC سیکنڈ PUC پڑھ کر چھوڑ دیے، حالانکہ ان کے خواب تھے ڈاکٹر بننے کے، حالانکہ ان کے خواب تھے انجینئر بننے کے، حالانکہ ان کے خواب تھے بڑا بزنس مین بننے کے، ان کا خواب تھا بڑا سائنسدان بننے کا، بہت اچھے خواب دیکھے تھے، لیکن حالت یہ ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے ہیں تعلیم سے۔ تو میرا اور آپ کا یہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ چن چن کر ایسے بچوں کو ترغیب دیں، ایسے بچوں کو پکڑ کر اسکولوں میں داخل کریں، مدارس میں داخل کریں۔ کیا کام ہے بھائی؟ ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں میں کھیل رہے ہیں، آرام سے ہم سگریٹ مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بولو تو تبصرہ کر لیا، بچے بہت بیکار ہو گئے جی، بچے روڈوں کے ہو گئے جی، بچے گراؤنڈ کے ہو گئے جی، اوباش ہو گئے، وہ بہت ہو گیا ہے، اتنی فکر کی بات بول دیا تھا۔ اتنا کہنے سے کافی نہیں ہوگا، میں نے شروع میں کہا تھا نا جی، دنیا والے تو کہتے ہیں تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے، مذہب اسلام کہتا ہے تعلیم اسلام کا فرض ہے۔ حق اور فرض میں فرق یہ ہے کہ حق آدمی اپنی مرضی سے چھوڑ سکتا ہے، فرض کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اب مرضی سے وہ چھوڑا ہوا ہے تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، دینی فرض بنتا ہے کہ اسے پکڑ کر اس کے فرض کو اسے حاصل کرنے پر مجبور کریں، ورنہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پکڑے جائیں گے۔ تمہارے خاندان کے بچے، تمہارے محلے کے بچے، تمہارے معاشرے کے بچے اوباش ہو گئے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو سب سے پہلا کام یہ سب کا بھی ہے، یہ تو سب کا ہے، امت کے مالداروں کا، امت کے غربا کا، امت کے بڑوں کا، امت کے جوانوں کا، امت کے پڑھے لکھے لوگوں کا، امت کے دانشوروں کا، سب کا یہ کام ہے
کہ وہ ان کا کام ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے خاندان کے لوگوں کا سروے کریں، اپنے گلی کے لوگوں کا سروے کریں، اپنے محلے کے لوگوں میں سے سروے کریں. کسی ایک دو بچوں کو جو تعلیم سے محروم ہو گیا ہے، آپ کانوینٹ میں داخل نہیں کرا سکتے تو گورنمنٹ اسکولوں میں ہی داخل کرا دو، مدارس میں داخل کرو، صبح شام کے مکاتب میں داخل کرو. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ضروری ہے. فکر کریں ہم اس کی، ہر ایک آدمی اس کی فکر کریں، مرد عورت سب فکر کریں. صرف بولنے سے نہیں ہوگا، ہم تو بہت زمانے سے بولتے آ رہے ہیں. ہماری قوم میں جتنا لکھا جاتا ہے اتنا کوئی کسی قوم میں نہیں لکھا جاتا. جتنے مضمون نگار ہماری قوم میں مل جاتے ہیں اتنا کسی اور قوم میں نہیں ملیں گے. جتنے مقررین ہمارے قوم میں مل جاتے ہیں اتنے مقررین، اتنے بیان کرنے والے، اتنے سمجھانے والے کسی اور قوم میں نہیں ملیں گے. لیکن کام کی بات آتی ہے تو سب سے پیچھے ہمیں ہیں، سب سے پیچھے ہمیں. کام کرنا ہے، کام کرنے پر کامیابی ملتی ہے. صرف بیانات کرنے سے، صرف مضمون نگاری سے یا صرف بولتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میدان عمل میں کام پر آنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میدان عمل پر کام کرنے کے لیے آئیے، مجھ سے کہیے، آپ مجھے لے کر جائیے، آپ بھی چلیے. فلاں گھر میں جو ہے تعلیم سے بچے دور ہو گئے ہیں، ذرا سمجھائیں گے، چلو حضرت انشاءاللہ میں آؤں گا آپ کے ساتھ. جا کر ان کو سمجھائیں گے. وہ کانوینٹوں میں داخل نہیں کر سکتے تو اسکول میں داخل کریں، گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کریں. کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو آ جائے گا نا، کچھ نہ کچھ پڑھ لے گا نا جی. گورنمنٹ اسکولوں میں بھی پڑھ کر بڑے بڑے انجینئر بنے ہیں لوگ. اب تو یہ زمانے میں تو کھلے ہوئے ہیں کانوینٹ. ہمارے بچپن کے زمانے میں تو زیادہ گورنمنٹ اسکولوں میں ہی پڑھا کرتے تھے. وہاں سے پڑھ کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لائر بنے، بڑے بڑے بنے. اور آج ہماری قوم کے لیے ضرورت ہے ڈاکٹروں کی، آج ہماری قوم کے لیے ضرورت ہے انجینئروں کی، ہمارا آج قوم کے لیے ضرورت ہے وکیلوں کی، لائروں کی. ہمارے آج قوم کے لیے ضرورت ہے بڑے بڑے بزنس مینوں کی، سائنسدانوں کی. یہ ایک مسلمان سائنسدان کام کر کے دکھایا، دنیا والے اسے قبول کرے کہ نہیں کرے؟ ایک مسلمان سائنسدان کام کر کے دکھایا ہندوستان میں تو دنیا والے قبول کرے کہ نہیں کرے؟ آج بھی ہمارے پاس ہنر ہے تو دنیا جھک مار کر ہمیں قبول کرے گی. ضرورت ہے کہ ہم پھیل پھیل کر ایک 10 سال 15 سال یہ کام کریں کہ محلے میں جا جا کر جو بچے تعلیم سے، دینی تعلیم سے دور ہیں، دنیاوی تعلیم سے دور ہیں، جا جا کر ان کو سمجھائیں، ان کے ماں باپ کو سمجھائیں، ان کے بچوں کو سمجھائیں، ان کو لا کر اسکولوں میں، کانوینٹوں میں، مدرسوں میں، دینی اداروں میں، دنیاوی تعلیمی اداروں میں ان کو داخل کر کے پڑھائیں. یہ کام تو یہ کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ. ہفتے میں ایک مرتبہ کرو جی بس. انشاءاللہ 10-15 سال کے اندر جہالت ختم ہو جائے گی ہماری قوم کے درمیان سے. دوسرا کام جو بزرگوں کی طرف سے میں آپ کو پہنچاؤں، اب یہ بچے جو 7th میں پڑھ کر رک جاتے ہیں، آگے پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ SSLC پڑھ کر ٹھہر گئے، آگے پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فرسٹ PUC سیکنڈ PUC پڑھ کر ٹھہر گئے، ان کے پاس آگے پڑھنے کے واسطے، تعلیم کے واسطے پیسہ نہیں، ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں. حالانکہ بہت تیز ہے، بہت ہنرمند ہے، پڑھے گا تو بہت اچھا لائر بنے گا، پڑھے گا تو بہت اچھا انجینئر بنے گا، پڑھے گا تو بہت اچھا سائنسدان بنے گا، پڑھے گا تو بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا. ہم کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن کیا کریں، گھر کے حالات ایسے نہیں. تو ایسے بچوں کو جو پڑھنے والے ہیں، ایسے بچوں کو امت کے مالدار اپنے خاص پیسے سے نہیں تو پرواہ نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے، میں کوئی تقریر کے جوش میں آ کر نہیں بول رہا ہوں، زکوٰۃ کے پیسے سے پورا سوچ کر، پورا تحقیق کرنے کے بعد پکی بات کہتا ہوں، اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے ان بچوں کو پڑھاؤ. ضرورت ہے جی آج بچوں کو، امت کے لیے ایسے تعلیم یافتہ لوگوں کی، اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے کھلاؤ پہ ان کو پڑھاؤ. ہم نے جب زکوٰۃ کا پیسہ بھوکوں کو کھلانے میں استعمال کیا، ننگوں کو کپڑا پہنانے میں استعمال کیا، اتنے سال سے کیے، کیا نتیجہ نکلا؟ ماشاءاللہ اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ آج فقیروں کو کھانا دو لینے کے لیے تیار نہیں، غلہ دے تو لینے کے لیے تیار نہیں. غریب مسکین ہے، کھانا روٹی جا کر دیو اتنا خوشی سے نہیں لیتا،
200 روپے کا پیسہ دیو کھانا خوشی سے لینے کے لیے تیار نہیں، وہ ان کو 200 روپے دیو لینے کے لیے خوشی سے تیار ہے۔ آپ کی زکوٰۃ کی رقم جب کھانے پینے میں استعمال ہوئے تو آپ کی قوم کھانے پینے کی چیزوں سے بے نیاز ہو گئی۔ آپ کی قوم کے پیسے اگر زکوٰۃ کے پیسے اگر تعلیم میں استعمال ہوں گے تو انشاءاللہ جہالت ختم ہو جائے گی، جہالت ختم ہو جائے گی، ان پڑھ ختم ہو جائیں گے۔ ان کو پڑھنے پڑھانے میں لگاؤ، زکوٰۃ کا پیسہ استعمال۔ اب زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں بہت گھٹیا سوچے بہت لوگ۔ زکوٰۃ کے پیسے سے ڈاکٹر بنانے کو سے بولے حضرت، زکوٰۃ کے پیسے سے انجینئر بنانے کے لیے، کیا ویسی نوبت کیا آ گئی؟ زکوٰۃ کا پیسہ حقیر سمجھتے ہیں۔ ارے بھائی اس سے زیادہ حقیر پیسہ انکم ٹیکس کا، سیل ٹیکس کا، جی ایس ٹی کا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یہ پیسہ آپ نے کبھی تحقیق کیا ہے؟ آپ کی پارلیمنٹ چلانے میں استعمال ہوتا ہے، آپ کے اسمبلی چلانے میں استعمال ہوتا ہے، آپ کے ایم پی ایم ایل اے، آپ کے پی ایم کی تنخواہ اسی سے دی جاتی ہے، اور آپ کے جی ایس ٹی کے پیسے سے، سیل ٹیکس کے پیسے سے، انکم ٹیکس کے پیسے سے گورنمنٹ آفیسروں کو تنخواہ دی جاتی ہے، گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچروں کو پیسہ دی جاتی ہے، اور بڑے بڑے کام آپ کے پی ایم جو بڑے سفر میں جاتے رہتے ہیں، دورے کرتے رہتے ہیں، ان کے سفر کیا کر رہے ہیں؟ اسی سے نکلتے ہیں۔ آپ کا ٹیکس کا پیسہ، آپ کا جی ایس ٹی کا پیسہ یہ ایم پی اور ایم ایل او کے تنخواہ میں استعمال ہوتا ہے تو وہ کوئی حقارت کی بات نہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ قوم کے بچوں پر استعمال ہو، تعلیم پر، تو حقارت کی بات ہے۔ آپ ہی ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ، کون آدمی ہے جو جی ایس ٹی خوشی سے دیتا ہے؟ کون آدمی ہے انکم ٹیکس کا پیسہ خوشی سے دیتا ہے؟ سیل ٹیکس کا پیسہ کون خوشی سے دیتا ہے؟ ٹیکس کا پیسہ کون خوشی سے دیتا ہے؟ جتنا ہو سکے اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد مجبوراً اندر گالیاں دیتے ہوئے، گھٹتے ہوئے دیتا ہے پیسہ۔ وہ گھٹتے ہوئے پیسے لے کر انہیں شان و شوکت سے دورہ کرتا ہے ساری دنیا کا۔ وہ گھٹے ہوئے پیسے لے کر، وہ گالیاں دے کر جو پیسہ بنے تھے، وہ پیسہ لے کر گورنمنٹ ٹیچروں کو موٹی موٹی تنخواہ دی جاتی ہے، تو اسے حسرت کی نظر سے دیکھتے ہو آپ۔ اب وہ زکوٰۃ کا پیسہ پڑھ کر مدرسے میں، زکوٰۃ کا پیسہ لگا کر مدرسے میں مولوی بنتا ہے، حافظ بنتا ہے۔ اب ہم نیا آپ کو کہتے ہیں کہ انہی پیسوں سے یہ ڈاکٹر انجینئر بناؤ، تو کہتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ تو پیسہ جو ٹیکس کا دیتا ہے آدمی بیزارگی سے گالیاں دے کر مجبوری کے عالم میں دیتا ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ مسلمان جو ہے اللہ کو ڈر کر، اللہ کے پاس درجہ حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں پہنچنے کے لیے خوشی سے دیتا ہے۔ اور وہ پیسے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں تو مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امت کے مالدار اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کرتے، کہیں کچھ داخل نہیں کرتے۔ آپ پورا زکوٰۃ کا نظام ہے، گورنمنٹ جاپوں میں بھی چھوڑو نہ کو تمہارے بچوں کو، کئی کو وہاں بھی جو ہے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوتا ہے، گالیاں دے کر دیتے اس پیسے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ارے بھائی تمہارا زکوٰۃ کے پیسے سے اتنی ناراضگی ہے تو امت کے تم مالدار ہو، تمہارے بچے کو جو ہے مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو تمہارے ذاتی پیسہ دے کر داخل کرو۔ جتنا مہینے کو خرچ ہوتا ہے 3000 خرچہ ہے تو 6000 دے کر پڑھاؤ، تاکہ ایک بچے کے ساتھ تمہارے دوسرے بچے کا بھی نظام ہو جائے۔ تو دو باتیں مجھے آپ کے سامنے تاکید کے طور پر کرنا ہے۔ ایک، ہر مسلمان آج سے اپنا فریضہ بنا لیں، قوم کے طرف میں آ کر، قوم کے بچوں کے طرف میں آ کر جہالت قوم سے ختم کرنے کے لیے ہر آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم اپنے خاندان، اپنے محلے کے ایک بچے کو جو تعلیم سے محروم ہو گئے اسے سمجھا کر، ان کے ماں باپ کو سمجھا کر اسکول میں داخل کرائیں، مدارس میں داخل کرائیں، ان کو جاہل ہونے سے بچائیں۔ اور امت کے مالدار اپنا پیسہ، زکوٰۃ کا پیسہ جیسے بھوکوں کو کھلانے میں، ننگوں کو کپڑا پہنانے میں استعمال کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، استعمال کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے مدارس کو چلائیے، اپنی زکوٰۃ کی رقم سے ایسے بچے جو تعلیم سے محروم ہو گئے ان کے تعلیم کا نظام بنائیے۔ آپ فرسٹ پی یو سی کے بعد
سیکنڈ PU سے پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں رکھتا ہے، غریب ہے، تو اسے بلاؤ، کتنی تمہاری فیس ہے معلوم کرو، اس کے بعد آپ اپنی نگرانی میں پہنچ کر اس کے ہاتھ کے ذریعہ اس کی فیس ادا کر کے اسے تعلیم کراؤ۔ ہاں، تعلیم اور علم کسے کہتے ہیں اسے بھی بتا دوں، وہ بچے کو بھی سمجھانا چاہیے۔ جس بچے کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر علم حاصل کرنے کے لیے تیار کرتے اسے بتا دو علم کسے کہتے ہیں۔ علم نام نہیں ہے مال کمانے کی مشین بننے کا، علم نام نہیں ہے مال کمانے اور پیسہ کمانے کی مشین بننے کا، نام علم نہیں ہے۔ علم نام ہے خود کی ذات کو اچھی طرح سے پہچاننے کا، میں کیا ہوں، میں کس سے بنا ہوں، میں کیا ہونے والا ہوں۔ اپنی ذات کو سمجھے پہلے، اور جو چیزیں سمجھاتی وہ علم ہے۔ اور علم نام ہے پیدا کرنے والے خالق مالک کی پہچان کرائیں اور اس کے احکام پر چلنے پر تیار کریں۔ اور علم نام ہے کائنات اور معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو نفع پہنچانے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ سمجھ کر نفع پہنچانے کے لیے تیار ہوتا ہو، اور جو چیزیں سمجھاتی وہ علم ہے۔ خالق مالک کی پہچان کرائیں، یہ اگر نہیں ہے تو وہ معلومات ہیں، علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں۔ وہ معلومات حاصل کر کے آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لائر بنتا ہے۔ دراصل وہ ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، لائر نہیں، بلکہ پیسہ کمانے کی مشین بنتا ہے۔ جب پیسہ کمانے کی مشین بنے گا تو تڑپتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر بھی ایک انجیکشن اور دوا لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ٹیبل میں فیس نہ رکھ دیا جائے۔ اور ایک مجبور آدمی کے کورٹ میں جا کر اسے اس کی سزا سے اسے بچانے پر ہرگز تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اسے موٹی رقم اس کے جیب میں نہیں دے دیا جائے۔ یہ سب جو ہے پیسہ کمانے کی مشین، اس کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا ہے، ان کی تعریف میں حدیث میں نہیں کہا گیا ہے۔ علم کہا گیا ہے وہ جو خالق کو پہچانے، مخلوق کو نفع پہنچانے کے لیے جو چیز تیار کرتی ہے وہ علم ہے۔ اور جس کے لیے آپ تیار کرتے ہیں ان کو بتائیں، پہلے علم حاصل کرنے کا مقصد ان کو بتائیں۔ پیسہ مال کمانے کی مشین نہ بنو، بلکہ اس علم کے ذریعہ قوم انسانوں کی مدد کے لیے تم تیار ہو جاؤ، ملک و ملت کے نفع پہنچانے کے لیے تیار ہو۔ اس وجہ سے تمہیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ ذہن میں ان کے ڈالو۔ بہرحال دو کام کرنا ہے، یہ قوم کے لوگ ہر آدمی پھر کر اپنے خاندان، اپنے محلے، اپنے معاشرے کے وہ لوگ جو تعلیم سے محروم ہیں ان کو پکڑ کر مدرسے میں، اسکولوں میں، مکاتب میں داخل کریں، اور امت کے مالدار اپنی زکوٰۃ کا پیسہ جیسے بھوکوں اور ننگوں کو کپڑے پہنانے میں، بھوکوں کو کھلانے میں، سودا دلانے میں استعمال کیا، اب اس کے بعد تعلیم سے محروم بچوں کو چن کر معلوم کر کے اپنے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کریں۔ یہ چند سال کرو بھائی، یہ چند سال کرو، ایک 10 سال، 15 سال، 20 سال کرو، انشاءاللہ قوم میں تعلیم آ جائے گی۔ تعلیم آ گئی تو خود بخود فقیری ختم ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔